خاتون کو دیتی چلی جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بونس جا رہی ہے، بونس جا رہی ہے کیا؟ ہاں بہت لوڈ لے رہا میں کی بونس مت جانے دو، سمجھے؟ ہاں بس چند لمحات اور۔ حضرت ابو دجانہ آپ کا معمول نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کی؟ کس کی؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں خیال آ جائے تو معاذ اللہ ہوگی نہیں، اندھی نگری ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے خیال آئے نہیں تب نہیں ہوگی، ہاں سمجھے؟ خیال جب تک نہیں آئے نماز ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اے میرے پیارے بات دور چلی جائے گی اگر اسی پر بحث ہوگی، نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو دجانہ کا یہ معمول مصطفیٰ کریم کی ابتدا میں نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد فجر کی بغیر دعا میں شامل ہوئے، اپنی دعا مانگ کر گھر چلے جاتے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، چند دن اس طریقے سے ہوتے رہے۔ کیا مصطفیٰ کو پتہ نہیں؟ ضرور پتہ ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے کچھ ایسا بیان نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت ابو دجانہ کے یہ معمول آقا کریم نے اتنا سنا، کہا آگے بھی جب وہ آئیں انہیں روک لینا، ٹھہرا لینا۔ غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں معمول کے مطابق نماز پڑھنے آئے، میری اور آپ کی کریم آقا نے حضرت ابو دجانہ کو ٹھہرایا، ٹھہرانے کے بعد ان تک اپنا پیغام پہنچایا۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے آپ کے ساتھ دعا میں شامل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے۔ ڈسٹرب نہ کیجیے بھیا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جس حال میں ہے بیٹھ جاؤ، ذہن منتشر ہو جائے گا ورنہ۔ عرض کی، یا رسول اللہ میرے آپ کے ساتھ دعا میں شامل نہ ہونے کی خاص طور پر وجہ یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان، کس کا؟ یہودی کا مکان ہے، اس کے آنگن میں بھاری سا کھجور کا درخت ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے تنے اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ سوئے اتفاق چند تنے اس کے میرے آنگن کی جانب بھی لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ وقت وہ ہے یا رسول اللہ کہ اس میں موسم جو ہے پھل پکے ہوئے ہیں، یوں ہی صبح کو سہانی سہانی ہوا چلتی ہے اور ان پھلوں سے ٹکراتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، چند دانے وہاں سے ٹوٹ کر میرے آنگن میں آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بخوبی جانتے ہیں وہ دانے میرے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کا مالک وہی ہے۔ یا رسول اللہ میں اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ اپنے بچوں سے اٹھنے سے پہلے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے وہ دانے وہاں سے اٹھا کر اس کے آنگن میں پھینک دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بچے دانے اپنے سمجھ کر کھا لیں اور وہ ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ یہ طریقہ تھا ہمارے اور آپ کے صحابہ کرام کا۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، اگر مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی دانہ ہم کو لینا ہے، مثلا مونگفلی خریدنا ہے، ڈھونڈ لیتے ہیں، امرود خریدنا ہے ڈھونڈ لیتے ہیں، انگور لینا ہے ڈھونڈ لیتے ہیں، اجی اس طریقے سے بے شمار، سمجھے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کو عبادت میں بڑا لطف آتا، وقت اتنا نہیں ہے بس اشارہ کرتا، عبادت میں بڑا لطف آتا،
اچانک آپ کو لطف نہیں آنے لگا. معلوم کرنے والوں سے معلوم کیا. جواب دینے والوں نے کہا آپ فلاں موقع پر بازار چھہارا خریدنے گئے تھے. کہا ٹھیک. کہا آپ نے جتنا وزن کرایا، جتنا پیسہ دیا، جب صاحب دکان وزن کر رہے تھے بوری یا کٹے میں سے ترازو میں ڈال رہے تھے، 1 یا 2 دانہ کھسک کے نیچے آ گیا تھا. جتنا انہوں نے وزن کیا اتنے کا آپ نے پیسہ دیا، لیکن 1 یا 2 دانہ جو ٹکرا کے کھسک کے نیچے آ گیا تھا وہ آپ نے اپنا سمجھ کے اٹھا کر کھا لیا. وہ کھانا ہوا ہے کہ آپ کے پیٹ میں گیا ہے. آپ کو اللہ کی عبادت میں پہلے جیسا مزہ نہیں آ رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں مولانا، جبکہ قرآن کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا معمول یہ ہے، ایک جانب سجدہ کرتے ہیں، دوسری جانب برائی سے نہیں رکھتے ہیں. ایک جانب رکوع کرتے ہیں، دوسری جانب چغلی سے نہیں رکھتے ہیں. ایک جانب رکوع کرتے ہیں، دوسری جانب جھوٹ سے نہیں باز آتے. ایک جانب رکوع کرتے ہیں، دوسری جانب تیری میری لڑائی بڑائی سے یعنی غلط کام سے باز نہیں آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جس کا بھی یہ معمول ہو وہ اپنے تیرے بعد میں جھانکے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں جو لقمہ کھا رہا ہوں اس کھانے میں کہیں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے. حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے. اللہ اکبر. کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے. اللہ قبول فرمائے. رب ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس جدھر کو وہ جا رہے ہیں پیچھے پیچھے چلو اور اندر روم میں داخل ہوں، جیسے ہی مرغہ تنابل فرمائیں اور جو وہ لقمہ چھوڑیں وہی تنابل فرما لو، یہ مطلب ہے. نہیں میرے پیارے، ان کا جھوٹا بھی کھائیے، اس میں بھی بے شمار برکتیں ہیں، لیکن در حقیقت علماء تشریف فرما ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجئے گا. سب سے اہم نقش قدم پر چلنے کی جانب جو اشارہ ہے وہ ہے 5 ٹائم کی نماز. 5 ٹائم کی نماز. ایک وقت کی اگر جان بوجھ کر انسان نماز چھوڑتا ہے، جہاں سبحان اللہ کہنے سے جنت میں کھجور کا درخت لگتا ہے، وہیں آئینے کے دونوں رخ دکھا کے جا رہا ہوں، بس آخری نماز ہے. ایک وقت کی اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اللہ اکبر، اس کا نام جہنم کے گیٹ پہ لکھ دیا جاتا ہے. کون سا جہنم؟ وہ جہنم جس کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پیر میں آگ کا جوتا پہنایا جائے. اللہ اکبر. کیا؟ آگ کا جوتا. قصہ کہانی نہیں ہے میرے بھائی، ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے یہ. آگ کا جوتا پہنایا جائے گا. آپ کہو گے مولانا آگ کا جوتا پہن لیا، اللہ اکبر، اس کا اثر کیا ہوگا؟ بھائی اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس جوتے کی تپش لپٹ اتنی تیز ہوگی جس کے پیر میں ڈالا جائے گا اس کی تپش سے اس کا دماغ بھیجا کھول جائے گا. اللہ اکبر. جس طریقے سے ہانڈی میں کوئی چیز دم کے قریب ہوتی ہے، ہانڈی ابلتی ہے، اسی طریقے سے کھول جائے گا. اور کھولنے کے بعد آپ کے ناک کے سوراخوں سے، کان کے سوراخوں سے آپ کا یہ دماغ باہر کو آ جائے گا. یہ میرے پیارے پیغام دینا علماء کی ذمہ داری، عمل کرنا آپ کی ذمہ داری. جاتے جاتے آخری جملہ آج ہمارا اور آپ کا ذہن یہ ہے کہ اگر 5-10 منٹ کے لیے ہم سٹر کو گرائیں گے، نماز پڑھنے جائیں گے جامع مسجد، علامہ طاہر صاحب یا کہیں بھی،
جائیں گے، ہمارا اور آپ کا ذہن ہے یہ، تو ہمارا گراہک نکل جائے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی فکر ہے، سوچ ہے۔ لیکن اب ذرا سوچ سنیے، فکر سنیے، کس کی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر سنیے۔ ان سے بڑی فکر بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ نے عقل کے 1000 درجے بنائے۔ کتنے؟ 1000 درجے عقل کے بنائے ہیں۔ 999 درجہ عقل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں ہیں یہ عقل مند؟ ذرا لائیں، برابری کریں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ 999 درجہ عقل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ بچا ایک حصہ، وہ پوری دنیا میں جتنے بھی عقل مند ہیں تمام کو عطا کی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا دماغ ہے جو یہ کہتا ہے اگر 5-10 منٹ کے لیے سٹر بند کریں گے گراہک واپس ہو جائے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنو۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میری رضا کے لیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا یہ وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بچی کے سالگرہ کے تعلق سے آج کی یہ محفل، اللہ اس کو آباد رکھے، خوش رکھے، عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ کیا بیٹے بیٹی ہیں آپ کے؟ ایک ہی ہے۔ ارادہ کرو، برائی کا انسان ارادہ کرتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، جب تک برائی نہیں کرتا ہے اس کو اس کا خمیازہ نہیں ملتا ہے، لیکن نیکی کا جب ارادہ کر لیتا ہے تو جب ارادہ کرتا ہے تبھی سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا رجسٹر میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ایک بیٹی اللہ نے دی ہے، یہ نعمت بھی ہے اور رحمت بھی۔ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی نعمت بھی اور رحمت بھی، سمجھے نہیں؟ عہد کیجئے اس بچی کو آپ عالمہ بنانے کی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ نہ سوچئے کہ میں عالمہ بناؤں گا تو آگے ہوگا کیا، نہیں، یہ نہ سوچئے۔ راہ خدا میں وقف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آگے کا معاملہ حل کرنا رب کے دست کرم کی بات ہے۔ اللہ ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے، میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو اغلاط ہوں رب کریم معاف فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے، استغفر اللہ۔ نہیں پڑھو گے تو جاتے جاتے مرنے کی دعا کر دیں گے، جاتے جاتے مرنے کی دعا کر دیں گے۔ بولو ہاتھ اٹھائیے، کون کون چاہتا ہے مرنا؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے۔ چاہو گے تب بھی مرو گے، نہیں چاہو گے تب بھی مرو گے۔ ہاتھ اٹھائیے، اٹھائیے ہاتھ، پڑھیے میرے ساتھ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم۔ پروردگار عالم، ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو معاف فرما، قبول فرما مولا۔ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے، کشمیر جیسی حسین وادی ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو، تھالینڈ کی حسین وادی ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو، دنیا بھی جگہ جگہ کی حسین و جمیل وادی مولا ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جب ہماری نزا کا وقت آئے، تیرے پیارے حبیب کا چمن خوبصورت حسین و جمیل گنبد خضرا
ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. ایسے موقع پر ہم تمام کو موت نصیب فرما. آمین بجاہ سید المرسلین. فری میں اتنی اچھی اتنی عمدہ ماسٹر صاحب میں نے دعا کر دی. اگر جو سسرال والے ہوں گے وہ سسرال جاتے ہوں گے تو اتنی اچھی دعا کبھی سسر ابا سے بھی نہیں سنی ہوگی.